السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی اردو ٹیچر۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں 8th کلاس کی حمد۔ آپ لوگوں نے حمد تو پڑھ چکے ہوں گے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس کی مشق شروع کریں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے الفاظ معانی اپنی کاپی پر لکھ لینے ہیں۔ جب بھی آپ کاپی پر اپنا کام شروع کریں گے تو آپ نے اسی طرح شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے عنوان لکھنا ہے۔ عنوان ہمارا ہوگا چیپٹر کا نیم۔ چیپٹر کا نیم کیا ہے؟ حمد۔ الفاظ معانی آپ نے لکھنا ہے، معنی نہیں لکھنا، معانی الف سے لکھتے ہیں۔ ہمارے الفاظ معانی کیا ہے؟ مشکل جو ہیں حمد میں: اجالا، روشنی، اصلاح، کسی طرح، اندھیاؤ، اندھیرا، اوسان بھی ہم لکھ سکتے ہیں، یا پھر اوسان، نون غنہ بھی آ سکتا ہے، نون بھی آ سکتا ہے۔ پیڑ، درخت، پرہول، خوفناک، جھونکا، ہوا کا تھپیڑا، خطر، خطرہ، سحر، سویرا، سناٹا، مکمل خاموشی، شب، رات۔ گھپ اندھیرا، بہت زیادہ اندھیرا جس میں کچھ نہ دکھائی دے۔ لیک، اس کو ہم لیکن بولتے ہیں۔ مرگھٹ، جس جگہ ہندو اپنے مردوں کو جلائیں۔ می، بارش۔ می کا تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم سوالات کے جوابات کی طرف۔ سوال نمبر 1 آپ کا کیا ہے؟ مختصر جوابات۔ الف، کون سے عمل کے ہونے سے لوگ وہم کرتے ہیں؟ اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ آپ کو میں نے لکھ کے بتا دیا تاکہ آپ کو اور بھی سمجھ آ سکے اور اپنی کاپی پر آپ آسانی سے لکھ سکیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو چھاپے کے طور پہ اتاریں، لیکن آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی اور آپ اپنے الفاظ میں اس کو لکھ سکیں گے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ جب اندھیری رات میں آسمان سے کوئی تارا ٹوٹتا ہے تو نہ سمجھ لوگ وہم میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم پر کوئی مصیبت آئے گی۔ اور یہ ایکوریٹ آپ کی بک کا آنسر ہونا چاہیے۔ مینس یہ کہ آپ نے اپنے سے کوشش کرنی ہے کہ نہ لکھا جائے، جو حمد کے اندر بتایا جا رہا ہے وہی ہو۔ جیسے کہ لوگ تو بہت سی چیزوں پہ وہم کرتے ہیں، کالی بلی آگے سے گزر جائے تو تب بھی وہم کرتے ہیں، یا پھر دودھ کا ابلنا اس پہ وہم کرتے ہیں کہ ابل کے گر جائے تو تب بھی وہ کہتے ہیں کہ کچھ غلط ہو سکتا ہے، اور طرح طرح کی لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ لیکن آپ کی حمد میں جو چیز بیان کی گئی ہوئی ہے وہ اندھیری رات میں آسمان سے کسی تارے کا گرنا ہے یا کسی تارے کا ٹوٹنا ہے، تو یہاں پہ ہم صرف یہی مینشن کریں گے۔ اب آ جاتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ کن حالات میں شاعر کا جگر قوی رہتا ہے؟ تو دیکھیں اس کا جواب: شاعر اگر سفر میں ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ میں اپنے گھر سے بہت دور ہوں، اس وقت بھی اس کا جگر قوی رہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے۔ یہ سوال نمبر 2 ہو گیا، ان کے بے کا جواب ہو گیا۔ اس کے اندر بھی ہم نے صرف حمد کے اندر جو چیز مینشن کی ہوئی ہے اسی کا جواب دینا ہے، اپنے سے ہم نے نہیں لکھنا۔ بہت سے لوگ جب سفر سے دور ہوتے ہیں تو وہ لوگ کسی بھی چیز سے ڈر سکتے ہیں اور ان کا جگر قوی رہتا ہے۔ یہاں پہ صرف شاعر کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جو انہوں نے حمد میں مینشن کیا ہے۔ اب ہم حمد کی ریڈنگ بھی کریں گے سوالات کے جوابات کے بعد، اور پھر ہم نے تشریح کی طرف بھی جانا ہے۔ تیسرا سوال: شاعر کو کسی بھی چیز کا خوف کیوں نہیں ہے؟ شاعر کو کسی بھی چیز کا خوف اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ جانتا ہے ہر وقت اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے۔ ظاہری بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم کوئی غلط کام کریں، کوئی ٹھیک کام کریں، کہیں بھٹک جائیں، کہیں دور چلے جائیں، کہیں گم ہو جائیں، تو تب بھی اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ سوال نمبر 4 دیکھیں: خوف زدہ کرنے والے مقامات کون سے ہیں؟ یہ دیکھیں یہاں پہ دیے گئے ہیں خوف زدہ کرنے والے، آپ نے یہاں پہ خوف نہیں لکھنا، خوف زدہ کرنے والے مقامات درج ذیل ہیں: پرانا کھنڈ، مرگھٹ، قبرستان یا بیابان۔ یہ ساری چیزیں جو آپ کی حمد میں دی گئی ہیں یہ انہی میں سے لیا گیا ہے۔ اس حمد کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کے ذہن میں پہلا خیال کیا پیدا ہوتا ہے؟ یہ آپ اپنے سے بھی لکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ایکوریٹ یہی کاپی کریں۔ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے کتنا پیارا لکھا ہوا ہے: اس حمد کا مطالعہ کرنے سے میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان اللہ کے سوا کسی سے بھی نہیں رہتا۔ آپ یہاں پہ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ اس کو یہ یقین ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پر توکل ہوتا ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے۔ اگر وہ کہیں دور جائے یا گم جائے تو تب بھی اس کے دل میں یہی خیال رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرنے والا ہے۔ یہی سوچ کر اس کا دل اور جگر قوی رہتا ہے۔ اس طرح آپ اپنے سے بہت سے پوائنٹس لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں مشق کا سوال نمبر 5 بھی یہاں پہ حل ہو چکا ہے۔ اس نظم کے کون سے بند میں ردیف استعمال ہوئے ہیں؟ اب آپ کو ردیف کا پتہ ہونا چاہیے کہ ردیف کیا ہوتے ہیں۔ بند کے آخر میں جو ایک جیسے الفاظ آتے ہیں ان کو ہم ردیف کہتے ہیں، اور قافیہ کس کو کہتے ہیں؟
ہم آواز الفاظ، تو جن چیز کے الفاظ ملتے ہوں ان کو ہم کہتے ہیں، آواز جن کی ملتی ہو ہم ان کو قافیہ کہتے ہیں، اور جو لفظ سیم سیم ہو، جیسے کہ دیکھیں اس نظم کے چھٹے بند میں ابھی ہم ریڈنگ کریں گے تو میں تب آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے اندر کون سے ردیف ہیں۔ یہاں پہ چھٹے بند میں میرا میرا استعمال ہوا ہے اور دوسرے بند میں ہو استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں اب ایک دفعہ ہم حمد کی تشریح کر لیتے ہیں اور ساتھ میں اس کی ریڈنگ بھی کر لیں گے۔ یہ دیکھیں یہ پہلا بند ہے ہمارے پاس، دیکھیں جیسے کہ پہلا شعر ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر، رات ہو دن ہو شام ہو کہ سحر، نہ اجالے میں ہے کسی قدر نہ اندھیرے میں کوئی خوف و خطر، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں بھی کہ سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں حوالہ سخن۔ سب سے پہلے آئے گا حوالہ سخن کے اندر بھی نظم کا نام، شاعر کا نام، جو بھی آپ کا ہوگا آپ وہ لکھ لیں گے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے حل لغت، یہاں پہ آپ لکھیں گے الفاظ اور دوسری طرف لکھیں گے معانی، درمیان میں آپ نے خوبصورت لائن ڈالنی ہے اور اسکیل سے۔ مارجن لائن بھی یہاں پہ آپ کا 1.5 انچ کا فاصلہ ہونا چاہیے اور یہاں پہ 1 انچ کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اور یہ جو دو الفاظ مانی آپ بتائیں شاباش کے کہاں سے ہم لیتے ہیں؟ جی بالکل شاباش، جو شعر کی تشریح کے لیے ہمیں دیا گیا تھا اس کے اندر سے ہم 2 لفظ لے لیتے ہیں۔ پہلا ہم نے یہاں پہ ڈر لے لیا اور دوسرا ہم نے سحر لے لیا۔ کہاں پہ سحر؟ یہ اوپر دیا ہوا ہے۔ اب چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ تشریح ایک دفعہ آپ یہاں سے بھی ریڈ آؤٹ کر لیں اور آپ نے خود سے بھی لکھنی ہے۔ یہ میں نے یہاں پہ اپنے طرف سے کر کے یہاں پہ لکھ دی گئی ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو چلے پڑھتے ہیں۔ اس بند میں شاعر اسماعیل مرٹھی نے اللہ تعالیٰ پر اپنے کامل یقین بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں ہر لمحہ اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہوں، میرے دل ہر وقت یہ خیال رہتا ہے، میرے دل میں، یہاں پہ آپ کیا لکھیں گے؟ میرے دل میں ہر وقت یہ خیال رہتا ہے کہ میں جو کام کروں وہ اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہو، دن ہو رات ہو یا کچھ بھی ٹائم ہو، تو میں اس لمحے میں اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا، ہمیشہ اس کے بارے میں سوچتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، میرے دن اور رات اسی کے ذکر میں صرف ہوتے ہیں، مجھے کسی بات کا خوف یا ڈر نہیں، چاہے روشنی ہو یا اندھیرا، کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ جو تشریح ہوئی ہے اس کے اندر ہم نے کوئی حوالہ نہیں لکھا، لیکن 8th کلاس میں آپ حوالہ ضرور دیں۔ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آپ کون سا حوالہ دے سکتے ہیں؟ کسی آیت کا، کسی حدیث کا، کسی شعر کا، کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اگر ہم آیت کا لکھتے ہیں تو ہم کیا لکھیں گے؟ واللہ علی کل شیء قدیر بھی دے سکتے ہیں۔ اور اگر ہم حدیث کا دیں گے تو تب کیا دیں گے؟ آپ تب بھی کچھ اپنے سے حدیث کے اندر سے ڈھونڈ کے لکھ سکتے ہیں، کوئی شعر کا دے سکتے ہیں۔ ایک اور آیت یہاں پہ میرے ذہن میں آ رہی ہے جہاں پہ خوف اور ڈر کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ کب ہوا؟ یہاں پہ آپ چھوٹا سا واقعہ بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ کب آیت نازل ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور میں چھپے ہوئے تھے، تب وہ پریشان ہوئے حضرت ابو بکر، تو تب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور یہ ہم اس کے اندر مزید ایڈ کر سکتے ہیں کہ جیسے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اپنے گھر سے کتنا دور تھے، ان کو دشمنوں کا بھی ڈر تھا، انہیں جانوروں کا بھی ڈر تھا، ان کو بیابان کا بھی ڈر تھا، وہ کتنا دور تھے لیکن وہ گھبرائے نہیں کیونکہ اللہ ان کے ساتھ تھا۔ چلیں اب بند نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں، ویڈیو زیادہ لمبی بھی نہیں کرنی۔ شام کا وقت ہو یا سویرا ہو، چاندنی ہو کہ گپ اندھیرا ہو، می نے آندھی نے مجھ کو گھیرا ہو، لیک پر ہول دل نہ میرا ہو، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ اب دیکھیں ہو ردیف ہو گیا نا، جو چاروں اشعار میں چاروں مصروں میں ایک ساتھ آ رہا ہے، اس کو ہم ردیف کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ قافیہ کیا ہوگا؟ جو ہم آواز الفاظ ہے، سویرا اندھیرا گھیرا میرا۔ اس کی بھی ایک دفعہ تشریح دیکھ لیں۔ حل لغت مفہوم نہیں آپ لکھتے، ٹھیک ہے، 8th کلاس میں آپ کو مفہوم لکھنا ضروری نہیں ہوتا یہ، لیکن آپ اپنے اسکول کے اکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو بتایا جائے۔ شاعر کہتا ہے دن کا وقت ہو یا شام کا، صبح کا اجوالا ہو یا رات کی تاریکی ہو، ہر صبح پھیلی ہو غرض، کوئی بھی وقت ہو میرے دل میں کوئی خوف نہیں، تیز بارش کا موسم ہو یا آندھیاں چل رہی ہوں، مجھے کوئی بھی بات کا ڈر نہیں۔ لوگ ان آندھیوں اور اندھیروں سے خوف کھاتے ہیں لیکن میں ایسی باتوں کو خاطر میں نہیں لاتا کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ اگر آپ پہلی آیت میں ان اللہ علی کل شیء قدیر کا ترجمہ لکھتے ہیں تو دوسری آیت میں آپ لا تحزن ان اللہ معنا کا ترجمہ لکھیں گے، یا پھر وائس ورثہ کر سکتے ہیں، آپ پہلے شعر میں آپ وہ لکھ لیں، دوسرے میں یہ لکھ لیں۔ لیکن جب آپ کو پیپر میں آئے گا تو ظاہری بات ہے کوئی ایک شعر ہی آئے گا، تو تب آپ اس کے اندر
کوئی بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. زیادہ بہتر یہی ہے کیونکہ یہ جو حمد ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ پر کامل یقین بیان کیا جا رہا ہے. تو پھر آپ یہاں پہ لا تحزن ان اللہ معنا لکھ سکتے ہیں، یا وتوکل علی اللہ لکھ سکتے ہیں کہ اللہ پر توکل کرو. یہ سب آیتیں جو ہیں وہ ساری اسی حمد کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. بند نمبر 3 دیکھ لیں ایک دفعہ. جب کہ طوفان کا ہو سناٹا، سخت اندھیاؤں کا چلے جھونکا، جڑ سے پیروں کو دے اکھڑا ہوا، میرے دل میں نہ ہو خوف اصلا کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ. اس کے اندر الفاظ معنی اصلا اور پیڑ لے سکتے ہیں. تشریح: شاعر کہتا ہے کہ جب طوفان کی وجہ سے ہر طرف خاموشی چھائی ہو اور تیز ہوا کے چلنے سے درختوں کی جڑیں زمین سے باہر نکلنے لگیں، ہر طرف آندیاں چل رہی ہوں اور ہر طرف خوف کی فضا چھائی ہو، اس وقت بھی میرے دل میں کوئی ڈر نہیں ہوتا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرا خدا ہر وقت میرے ساتھ ہے. یہاں پہ کتنے کامل یقین کی بات ہو رہی ہے نا، کہ شاعر اللہ تعالیٰ پر اتنا کامل یقین کرتا ہے کہ جب بھی وہ اپنے گھر سے دور ہو یا اس کو موسم کے اندھیرے سے یا پھر موسم کی تیز ہواؤں سے ڈر لگ رہا ہے، لیکن تب بھی وہ اس بات پہ نہیں گھبرا رہا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کا اللہ اس کے ساتھ ہے. تب بھی ہم لکھ سکتے ہیں نا وتوکل علی اللہ. آیت کتنی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ کے توکل کے بارے میں. اور آپ اس کے اندر کوئی شعر بھی ایڈ کر سکتے ہیں، کوئی حدیث کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں. اچھا، تو شاعر کے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ دنیا کے دکھ اور غم مجھے پریشان نہیں کر سکتے کیونکہ مجھے اپنے پروردگار پر پورا یقین ہے، وہ ہر حال میں میرے ساتھ ہیں. اور شارٹ سلیبس کے اکارڈنگ میں نے آپ کو 3 بندوں کی تشریح کروا دی ہے اور آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیے گا. اللہ حافظ. اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ آپ کو مزید اچھی ویڈیوز، انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی جائیں. اس کے بعد میں آپ کو حمد کا مرکزی خیال کرواؤں گی چھوٹی سی ویڈیو میں، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم اپنے نیکسٹ چیپٹر کی طرف چلیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.